نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء عہد حاضر کا ایک اہم حکومتی ادارہ لیجسلیچر مقننہ اگرچہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے قانون ساز ادارے کا درجہ رکھتا ہے، لیکن جدید جمہوری ریاستوں کے اندر اس کا دائرہ کار فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے۔ اگرچہ دنیا کی مختلف لیجسلیچر کے درمیان اختیارات کے لحاظ سے بھی یکسانیت کا تصور نہیں پایا جاتا، بلکہ مختلف نظاموں کے تحت تشکیل دینے والی لیجسلیچر جو ہوتی ہے وہ اپنے دائرہ کار کے اختیارات کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ لیکن پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی ہر لیجسلیچر جو ہے وہ اپنے فرائض کے لحاظ سے جو ہے وہ محض قانون سازی کے دائرہ کار تک محدود نظر نہیں آتی، بلکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ ہمیں مختلف جہتوں کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ہم اس کے جائزہ لینا چاہیں تو سب سے پہلے اور اول اس کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ قانون سازی کا فریضہ ہے، اور قانون سازی کے فریضے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو فرائض کا دائرہ کار ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ دو سمتوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ جو ماضی کے قوانین موجود ہوتے ہیں کسی ریاست کے اندر، ان قوانین کو جو ہے وہ جدید تقاضوں کے سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے اگر ان کے لیے کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے تو ان کے اندر ترمیم اور تبدیلی کو لایا جائے، اور اگر کوئی ماضی کا قانون جو ہے وہ حالات و واقعات کے اندر ایک افادیت کے تصور سے محروم ہو چکا ہے یا ختم اس کی افادیت ہو چکی ہے تو اس کو جو ہے وہ ابنڈن کر کے ایک نیا قانون بنانے کا بھی جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں قوانین کو ترمیم کرنا یا تبدیل کرنا یا نئے حالات اور نئے تقاضوں کے مطابق نئے قوانین بنانا جو ہے وہ ہر لیجسلیچر کا ایک اولین اور بنیادی فریضہ قرار دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک دوسرا فریضہ اسی حوالے سے سمجھا جاتا ہے وہ اس کا آئین سازی کا فریضہ ہے۔ آئین سازی کا جو فریضہ ہے اس فریضے کی بنیاد جو ہے وہ ملک کا نظم و نسق چلانے کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، اس ڈھانچے کے اندر جو ہے وہ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اصول و ضوابط جو ہے وہ نئے تشکیل دینے مقصود ہو جائیں تو ایسی صورت کے اندر جو آئین ملک کا نظم و نسق چلانے کا جو ایک اصول اور ضابطہ اور ایک قانون کا درجہ رکھتا ہے اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے وہ آئین کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا کے اندر ہم آئین کو ہر کو دیکھیں تو وہ مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہے وہ لاتا رہا، اور یہ تبدیلی لانے کا عمل جو ہے وہ لیجسلیچر کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ایک آئین بنانے کا جو اختیار ہے وہ مختلف اداروں کو حاصل ہے، لیکن جب ایک آئین بنا دیا جاتا ہے تو اس میں لیجسلیچر بھی آئین بنانے کا ماخذ رہی ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ایک کمیٹیوں کے ذریعے آئین تشکیل دے دیا جاتا ہے یا کسی کنونشن کے ذریعے یا کسی کانفرنسز کے ذریعے، لیکن یہاں پر جا کر اس آئین کو اختیار کرنا اور اس کو نافذ کرنا اور پھر اس کے اندر تبدیلی لانے کا جو اختیار ہے وہ لیجسلیچر کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ایک اور جو ایک اہم فریضہ اس کو سمجھاتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو فرائض ہیں یا انتظامی فرائض ہیں۔ دنیا کے مختلف لیجسلیچر جو ہے وہ انتظامی فرائض کے لحاظ سے اپنا دائرہ کار مختلف رکھتی ہیں، لیکن ہر لیجسلیچر وہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر جا کر جو ہے وہ انتظامی فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں دیکھیں تو لیجسلیچر جو ہے وہ ایگزیکٹو کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اس کا عدم اعتماد کے ذریعے انہیں برطرف کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہیں۔ پھر ان کے جو ہے وہ ہر لیجسلیچر جو ہے پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے وہ ایگزیکٹو جو ملک کی ہوتی ہے اس کے کال فیر اور اوپر احتساب کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے لیجسلیچر جو ہے وہ ایک ایڈوائز کے طور پر جو ہے وہ ایگزیکٹو کو جو ہے کوئی رہنمائی کے لیے کوئی پرنسپل بھی ان کے لیے مقرر کر سکتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ لیکن صدارتی طرز حکومت کے اندر اگرچہ کہا جاتا ہے کہ سیپریشن آف پاور ہے، لیکن جدید نظام کے اندر جو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ چیکس اینڈ بیلنس کا کانسیپٹ اختیار کر کے جو ہے وہ کئی ایسے پہلو اختیار کر دیے گئے ہیں کہ جہاں پر جو لیجسلیچر ہوتی ہے وہ سیپریشن آف پاور کے باوجود جو ہے وہ ہمیں ایگزیکٹو طرح فرائض جو ہے وہ نوعیت کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتے نظر آئے۔ جس طرح امریکہ کے اندر جو ہے وہ صدارتی طرز حکومت کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ صدارتی تقرریوں کے اندر توسیع کا اختیار جو ہے وہ سینٹ کو سونپ دیا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں انتظامی فرائض کا بھی تصور کرنا ہے۔ پھر یہاں پر جو ملک کا نظم و نسق چلانے کا ایک بنیادی جو فنکشن ہے یعنی کہ مالیاتی فنکشن جو ہے اس کی انجام دہی کا فریضہ بھی جو ہے وہ لیجسلیچرز کو حاصل ہوتا ہے، تو جس کو ہم ایک عمومی زبان کے اندر بجٹ کہا جاتا ہے، جو سالانہ گوشوارہ ہوتا ہے جس کے اندر ریاست کے اندر آمدن اور خرچ کا
ایک مکمل جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ درج کی جاتی ہے، تو اس طرح کہتے ہیں اس کی منظوری کا جو تصور ہے وہ لیجسلیچر کو حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر اس کی تشکیل کا اختیار بھی لیجسلیچر کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی منظوری کا جو اختیار ہے، یعنی کہ جو ملک کا نظم و نسق کے بعد جو ایک اہم فریضہ ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے جو وسائل درکار ہے وہ کہاں سے آئیں گے، ان کو کس سطح پہ وہ خرچ کیا جائے گا، کیسے خرچ کیا جائے گا، جو بجٹ کہلاتا ہے اس کی منظوری جب لیجسلیچر دے رہی ہوتی ہے تو اس فریضے کو جو ہے وہ ایک مالیاتی فریضے کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم فریضہ عدالتی فرائض کا نام دیا جاتا ہے۔ عدالتی فرائض کا بنیادی تصور سزا اور جزا کا نظام قائم کرنا ہے کسی سرگرمی کی بنیاد کے اوپر، تو ہر لیجسلیچر جو ہے وہ اپنے اراکین کی ان تمام سرگرمیوں کے اوپر جو ہے وہ سزا اور جزا کا نظام رکھتی ہے، جو اس ایوان کے اندر ان کے اندر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح وہاں پر کسی رکن کو جو ہے وہ اس کی رکنیت سے برطرف کر دینا، یا اس کے اپنی رکنیت کے لحاظ سے معطلی کا کوئی تصور کیا کر دینا، یا اسی طرح کے دیگر جو سزا اور جزا کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر دنیا کی مختلف پارلیمنٹ کو جو ہے ملک کی اعلیٰ عدلیہ کی تشکیل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف نوعیت کے جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ سونپے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں ہم نے ایک اور عدالتی نوعیت سے بھی فرائض سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ایک اور ایک اہم فریضہ جو ہے وہ اس کے ایک الیکشن کا تصور یا ایک انتخابی ادارے کا جو تصور ہے لیجسلیچر رکھتی ہے۔ اس کے اندر ابھی اگرچہ دنیا کی مختلف لیجسلیچر جو ہے مختلف نوعیت کے الیکٹورل کالج کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ایک فریضہ تو ہر لیجسلیچر کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایوان کا جو سربراہ منتخب کرتی ہیں۔ تو جب اسپیکر جس کو کہتے ہیں یا چیئرمین کہہ دیتے ہیں یا اسی طرح دیگر ان کو نام دیے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر جو ہے جب وہ ایک اپنے ووٹنگ کے ذریعے کسی فرد کو کسی عہدے کے لیے انتخاب کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس عمل کو جو ہے وہ انتخابی فریضہ جو ہے وہ سر انجام کہنا کہتے ہیں۔ جس طرح پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو انتخاب جو ہے وہ بالعموم جو ہے وہ لیجسلیچر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ انتخابی فرائض کا ایک تصورات۔ پھر یہاں پر ایک اور جو فریضہ سر انجام ہمیں لیجسلیچر دیتی نظر آتی ہے وہ شکایات کا ازالہ ہے۔ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ملک کے نظم و نسق سے متعلق جو ہے ان کی جو شکایات ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو وہ ان کے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ ان سے آگاہ ہوتے ہیں۔ عوامی جو سوچ اور فکر کے اندر پیدا ہونے والے جو سوالات ہیں، وہ ان سوالات کا جو ہے وہ نہ صرف وہاں پر بحث و تمہیز کا موضوع بنتا ہے بلکہ ان کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ کوئی لاہ عمل بھی جو ہے وہ قانون سازی کی شکل میں اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک عمومی فریضے کے طور پر لیا جاتا ہے، لیجسلیچر دنیا کی ہر سر انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعور کو تشکیل دینا ہے اور اس ملک کے اور حکومت کے حالات و واقعات سے متعلق ان کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ یہ اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کیونکہ لیجسلیچر کے اندر جو ہے وہ تمام قومی امور کے اوپر جا کر جو ہے یا ملکی حالات و واقعات سے متعلق بحث و تمیز کی جاتی ہے، چونکہ وہاں پر مختلف سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ ملک کے حالات و واقعات کا جائزہ لینے والی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں ہر قوت جو وہاں پر موجود ہوتی ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے ملک کے حالات و واقعات کا جو ہے وہ تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں مختلف آراء ایک ہی موضوع سے متعلق وہاں پر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، اور جب یہ آراء وہاں پر پیش کی جاتی ہے تو پھر وہ مختلف ذرائع کے ذریعے براہ راست بھی کئی یہ بحث و تمیز لوگوں تک پہنچتی ہے۔ وہاں پر کچھ دیگر ماخذ بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر اگر دیکھا جائے تو میڈیا کے اندر پریس کانفرنس کے اندر جا کر جو ہے وہ ان موضوعات کے اوپر بحث کی جاتی ہے، یا جو سوال جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر یا جو نقطۂ نظر جو ہے وہ لیجسلیچر کے اندر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں لوگوں کے اندر جو ہے وہ بحث و تمیز کا جو عمل اختیار کیا جاتا ہے لیجسلیچر کے اندر، انہیں ملک کی حالات و واقعات سے آگاہی فراہم کرنے اور ان سے متعلق اپنی سوچ اور فکر کو نشو و نما دینے کا ایک بنیادی ماخذ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔